اکثر اوقات جو گلہ ہمیں رہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، فلاں وقت میں ہم نے یہ مانگا تو ہمیں نہ ملا۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا کہ بعض دعائیں تو چلیں جو نہیں قبول ہوں گی، حدیث سے ثابت کیا کہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ضرور دیں گے، اور تب انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش ہماری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ہی مل جاتا، یعنی اس کا اتنا اجر و ثواب آیا ہے۔ تو یہاں دعا کے بارے میں چند آداب سیکھ لیجئے۔ دعا تو ہم مانگتے ہیں، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ تو گلے کر لیتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں فلاں چیز نہیں عطا کی، فلاں بندے کو یہ مل گیا، مجھے یہ نہ ملا، فلاں کی تو قسمت اچھی ہے، فلاں کی تقدیر ہی اچھی ہے، میری تقدیر نہیں اچھی۔ حالانکہ ایسے الفاظ، تمام الفاظ کفریہ کلمات ہیں، ایسے کلمات نہیں بولنے چاہیے۔ جب بھی دعا کریں بڑے خشوع خضوع کے ساتھ کریں، لباس، بدن اور جگہ پاک صاف ہو جہاں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، دل میں وہ تمام خیالات جو آپ کے دل میں آ رہے ہیں، شاید یہ ملنا ہے یا نہیں ملنا، ان تمام خیالات کو بہت دور پھینک دینا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ہم نے اللہ سے مانگ لیا ہے، ہمارا رب دینے والا ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی کہ ایک دفعہ ایک واقعہ ہے ایک بچے کا، یقین اور کامل یقین اسے کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ کل بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ کل بارش برسائیں گے، تو قحط سالی کا دور تھا، تمام لوگ اس یقین کے ساتھ تھے کہ کل بارش ہوگی، ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو عقیدہ دیکھیے، یقین دیکھیے، اللہ کے ایک نیک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے انشاءاللہ کل بارش ہوگی۔ یقین اور عقیدے کی بات دیکھیے کہ وہ بچہ، تمام بزرگ حضرات کل جب آئے ایسے ہی آئے، تو وہ بچہ جب آیا تو اپنے ساتھ چھاتا لے کے آیا، تو سب نے پوچھا کہ ہم سب تو ایسے ہی آئے ہیں بغیر کسی بندوبست کے، تو آپ کو کیسے پتا بارش ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بزرگ کہہ دیتے ہیں، جو اللہ کے ولی کہہ دیتے ہیں، وہ کام پھر ہونا ہی ہوتا ہے، اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے، پختہ عزم کر لینا چاہیے۔ تو یہاں بھی میں کہتی ہوں جب رب سے مانگتے ہیں پختہ یقین، عقیدے اور عزم کے ساتھ مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے مانگا ہے اس نے اپنی مخلوق کو عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ دعا کے اس سے قبل کوئی نیک عمل کر لیا کریں، جیسے نماز وغیرہ، صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں، درود شریف وغیرہ پڑھ لیا کریں، یا کچھ صدقہ کر لیا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ دوسرا، ایک میں ادھر بڑی امپورٹنٹ بات کروں گی کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہمیں تمام اپنے برے اعمال یاد آ جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں یہ نہیں کریں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، توبہ کر تو لیتے ہیں لیکن اس پر پورا نہیں اترتے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، پھر برائیوں کی طرف ہی راغب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے، بے حیائی سے دور رہنا چاہیے، اگر کسی بات سے، کسی کام سے توبہ کی ہے تو اس پر بھی قائم رہنا چاہیے۔ آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی عاجزی و انکساری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ ویسے تو وہ رب ہے، اس کے معاملات وہ ہی جانتا ہے، اس نے کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ ہم انسانوں کی طرح وہ جٹلانے نہیں بیٹھ جاتا کہ میں نے فلاں وقت میں تمہیں یہ عطا کیا، فلاں وقت میں تو ایسے کہتے تھے، ہم جتنی بار بھی جائیں وہ معاف کرتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کسی گناہ کی معافی مانگ لے، اس گناہ کی طرف نہ لوٹیں۔ اگر انسان کو وقت ملے اور وقت مکروہ اوقات نہ بھی ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز حاجت کوئی نوفل ادا کر لیں، خلوص دل سے پڑھیں، اور جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ کے حضور اس کی رحمت کی طرف توجہ کرتے ہوئے دعا مانگے، انشاءاللہ وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہاں میں
اس لیے یہ چند ایک آداب سکھا رہی ہوں کہ لوگ ہم بعد میں یہ گلے کرنے لگ جاتے ہیں، فلاں کی تقدیر اچھی ہے، فلاں کا لک بڑی چلتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تنہائی میں وہ کیسے عمل کرتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو تنہا کیسے کتنا خوش کیا ہوا ہے، اور یہ راز صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس انسان پر کتنا خوش ہے اور کس انسان کو خوش ہو کر کتنا عطا کرتا ہے، اور کس انسان کو وہ دنیا کا مال دے کر آزما رہا ہے، اسی میں مگن کیا ہوا ہے کہ اسے سجدے کی توفیق ہی نہ ملے، اسے میرے سامنے آنے کی توفیق نہ ملے۔ جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے سجدوں کی توفیق مانگیں، بجائے ادھر ادھر کے کا گلہ کرنے کی بجائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے وہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں صحیح نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء علیم ہے، وہ سب کچھ جیسے جانتا ہے، اسے بہتر پتا ہے کہ کون سی چیز کس انسان کے حق میں بہتر نہیں، تو اس وجہ سے بھی دعاؤں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کفریہ کلمات زبان پہ نہ لایا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں، یقین رکھا کریں، امید رکھا کریں کہ رب سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور عطا کریں۔